अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में जो है हम डिग्री अटेस्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी भी डिग्रीज हैं और आप इस्लामाबाद में अटेस्ट करवाना चाहते हैं आईपीसीसी या फेडरल बोर्ड से, तो उसका क्या मेथड होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप भी अपनी डिग्रीज कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अटेस्ट डिग्रीज इन इस्लामाबाद, कि हमने अपनी डिग्री कैसे अटेस्ट करवानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमें फेडरल बोर्ड और आईपीसीसी दोनों में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड से हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है और आईपीसीसी से हमारी जो है डिग्री अटेस्ट होती है। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि फेडरल बोर्ड से हमें वेरिफिकेशन करवानी है और आईपीसीसी से हमने डिग्रीज अटेस्ट करवानी है। तो सबसे पहले मैं फेडरल बोर्ड की तरफ चलता हूँ। फेडरल बोर्ड में आपने सबसे पहले लोकेशन पर चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में इसकी लोकेशन ऑलरेडी डाल दी है। सो अगर आप इसकी लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करके फेडरल बोर्ड जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मनी रिक्वायर्ड 10K PKR। अब मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आपने चालान फॉर्म बनवाना होता है और इसके अलावा जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, फीस वगैरह देते हैं, वो आपको आगे समझ आ जाएगा कि 10,000 आपको क्यों चाहिए। क्या पता इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपकी डिग्री ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे आपकी मैट्रिक की है, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की है, उसके बाद ग्रेजुएशन की है और उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको वो सारी डिग्रीज अटेस्ट होनी ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी डिग्रीज अटेस्ट होना तब भी ज़रूरी है। ये इस्लामाबाद में एक न्यू रूल कर दिया गया है जो कि आप सबको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 1000 का फीस चालान होता है जो कि आपको मैट्रिक और फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में बनाना होता है। सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फेडरल बोर्ड जाने के लिए, वो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है। फोटो कापी भी आप उसकी लाजमी साथ रखें, क्योंकि सम टाइम उसकी भी ज़रूरत हो जाती है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जिस पर आपने अपनी अटेस्टेशन करवानी है। जिस भी डिग्री पर आपने अटेस्ट करवानी है उसको हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहते हैं। सो सबसे पहले आपने उस मशीन पर चले जाना है जहाँ पे आपका चालान मशीन मिलती है। ये चालान मशीन आपको फेडरल बोर्ड के अंदर ही देखने को मिलती है। इस तरह की एक मशीन होती है। यहाँ पे आपने अपने जो क्लास वगैरह होती है वो लिखनी होती है और अपना जो ईयर है कि आपने किस ईयर में कंप्लीट की है वो आपने लिखने के बाद सबमिट कर देना है और आपका एक चालान फॉर्म बन के आ जाता है। वो चालान फॉर्म आपने एक कैबिन में लेकर जाना होता है जहाँ पे इसकी फीस सबमिट होती है। 1000 रुपए वाला चालान होता है। अगर आपने एक चालान बनाया है या दो चालान बनाए हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस हिसाब से आपने इसको करना होता है। एक वक्त में एक चालान बनता है, देन आपने सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है। पहले एसएससी का बनाना है, उसके बाद एचएसएससी का बनाना है। जब आप उस कैबिन में जाते हैं और उस कैबिन में आप फीस वगैरह कंप्लीट करते हैं तो आप उसके बाद एक सेकंड कैबिन में जाते हैं। सेकंड कैबिन में आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और उसके बाद स्टैंप वगैरह लगा के प्रोसीड हो जाता है और आपको बताया जाता है। वहाँ से एक चालान फॉर्म उठाते हैं। उसके बाद चालान फॉर्म उठाने के बाद उस पे एक नंबर लिखा हुआ होता है, वो आपने इस मशीन के अंदर डालना होता है। जैसे ही आप उस नंबर में डालते हैं तो आपके पास नीचे से प्रिंट आ जाता है और आप वो प्रिंट रिसीव कर लेते हैं। अब उस प्रिंट पे लिखा हुआ होता है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड है, मतलब आपको सर्टिफिकेट वेरीफाइड करवाना होता है फेडरल बोर्ड से। यहाँ तक आपका हाफ वर्क कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है आपने फेडरल बोर्ड से बाहर आ जाना है और फेडरल बोर्ड का आपका सारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद एबीसीसी की लोकेशन पर आपने जाना होता है। एबीसीसी की लोकेशन पर जाने से पहले मैं आप सबको इसकी लोकेशन बता देता हूं और कुछ चीज़ें भी बता देता हूं कि इसका प्रोसेस आप कैसे कंप्लीट करते हैं। ये G10-4 में आपको लोकेशन देखने को मिलती है, पर यहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। सो आप इस वीडियो को देखें ताकि आप सबको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईपीसीसी की लोकेशन पर चले भी जाते हैं तो आपको वहाँ पर कहते हैं कि क्या आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी। जब आप कहते हैं कि नहीं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हमने नहीं ली, तो वो आपको कहते हैं कि हम आपको अंदर इंटर होने नहीं देंगे, क्योंकि आप जब तक अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे आप यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते।
اب اپوائنٹمنٹ کیسے لیتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی آن لائن ویب سائٹ ہوتی ہے آئی بی سی سی کے نام سے، اور آئی بی سی سی کی ویب سائٹ پر جب آپ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک لاگ ان بنانا پڑتا ہے، جو کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے۔ اب دو طرح کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ایک سیلف اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ایک ٹی سی ایس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جیسا کہ آپ سب یہاں پہ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ اب سیلف اپوائنٹمنٹ اور ٹی سی ایس اپوائنٹمنٹ میں کیا ڈفرنس ہے، یہ جب آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ تو آپ نے بنا لیا، مطلب فادر نیم، مدر نیم اور اس طرح کی ساری اپنی ڈیٹیلز، ایڈریس، نیم، سارا کچھ آپ نے ڈال دینا ہے وہاں پہ۔ جب آپ وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں تب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سیلف اپوائنٹمنٹ لینی ہے کیا ٹی سی ایس اپوائنٹمنٹ۔ میں آپ سب کو ٹی سی ایس اپوائنٹمنٹ ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ سیلف اپوائنٹمنٹ میں نے خود نہیں کی، اس وجہ سے مجھے اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے، پر آپ اس کو بھی انالیسس کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیلف اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ سیلف اپوائنٹمنٹ میں جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا 1 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے۔ 1 منتھ میں آپ کو ای میل آتی ہے یا اسی لاگ ان پر آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ کی اس دن اپوائنٹمنٹ ہے، آپ اپنی ڈگریز وغیرہ لے کر ہمارے آفس آ جائیں آئی بی سی سی کے، تاکہ ہم آپ کی ڈگریز اٹیسٹ کر دیں۔ اور سیکنڈ میتھڈ ہوتا ہے ٹی سی ایس کا۔ سب سے پہلے ہم سیلف اپوائنٹمنٹ پڑھنے کے 1 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے، اور آپ کو ڈسکاؤنٹ اس طرح ملتا ہے کیونکہ آپ نے خود جانا ہوتا ہے آئی بی سی سی، تو آپ سے 1200 کی اپوائنٹمنٹ فیس لی جاتی ہے، مطلب ایک ڈاکومنٹ کی۔ اگر آپ کے زیادہ ڈاکومنٹ ہیں، ایس ایس سی کا بھی ہے، ایچ ایس ایس سی کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ باقی ڈاکومنٹس بھی ہیں، وہ آپ سب بہتر جانتے ہوں گے کہ آپ نے کس ڈگری پر یا سرٹیفکیٹ پر اٹیچ کروانا ہے۔ سو یہاں پہ نہ سینڈنگ فیس ہوتی ہے اس کی، اور نہ ہی کوئی ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سب پروسیس نہیں آتا کہ ہم آن لائن اکاؤنٹ کیسے بنائیں اور یہ سارا پروسیس کیسے کریں، تو وہاں پہ ایک اسٹیشنری ہوتی ہے، آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے، وہاں سے آپ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کروا سکتے ہیں۔ ویسے تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ خود کر لیں، کافی زیادہ ایزی ہوتا ہے، آن لائن ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے، اکاؤنٹ بنا کے سمپل آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا اپوائنٹمنٹ میتھڈ چوز کرنا ہے۔ تو سیلف اپوائنٹمنٹ میں آپ نے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ لاسٹ اسٹیپ میں آپ نے اگر اسٹیشنری والا کرنا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ پر ڈاکومنٹ وہ 500 روپیز چارج کرتے ہیں، اور اگر آپ کے ڈاکومنٹ زیادہ ہیں تو اس طرح آپ کی فیس زیادہ ہوتی جائے گی، اسٹیشنری والے پرسن لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اچھی نالج ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ اسٹیپ ہمارے پاس ٹی سی ایس اپوائنٹمنٹ کا میتھڈ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو خود نہیں جانا ہوتا آئی بی سی سی، اور 15 to 18 days میں آپ کی ڈگری اٹیسٹ ہو کے آپ کے گھر خود آ جاتی ہے، ٹی سی ایس والے ہی لے کر آتے ہیں۔ اس میں آپ کو 1500 اپوائنٹمنٹ فیس ہوتی ہے، جس طرح اس میں سیلف اپوائنٹمنٹ میں 1200 ہماری فیس تھی، اس میں ہمارے پاس 1500 اپوائنٹمنٹ فیس ہوتی ہے، اور 1500 اپوائنٹمنٹ فیس 300 جو ہیں وہ ٹی سی ایس والوں کے ہوتے ہیں۔ یہ 1500 یہاں پہ آپ کو ایزی پیسہ سے پورے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ایزی پیسہ کی اپلیکیشن پر جب آپ جاتے ہیں، مور کے آپشن پر کلک کرتے ہیں، یہاں پہ آپ 3 میتھڈ سے جو ہے پیمنٹ کر سکتے ہیں: ایزی پیسہ، بینک میتھڈ، اور تھرڈ پارٹی جو مارکیٹ میں آپ کسی کو کہہ دیں کہ ہمیں پیمنٹ کر دو، آپ اس کا اسکرین شاٹ لازمی لے لیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے پیمنٹ کیسے کرنی ہے۔ ایزی پیسہ پلس ٹی سی ایس پیمنٹ میتھڈ، آپ نے سب سے پہلے ایزی پیسہ اپلیکیشن اوپن کرنی ہے۔ مور کے بٹن پر جب آپ کلک کریں گے، وہاں پہ آپ کو 1 ٹائم واؤچر پیمنٹ نظر آ جائے گا۔ سمپل ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا۔ وہاں پہ آپ نے جو چلان فارم بنایا ہوگا یہاں سے آن لائن اپوائنٹمنٹ سے ٹی سی ایس کا، جب آپ ٹی سی ایس اپوائنٹمنٹ کا چلان فارم بنائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا چلان فارم کا، آپ نے اس نمبر پر پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس ایپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں ایزی پیسہ کی آن لائن اپوائنٹمنٹ کی، وہ چلان نمبر لکھتے ہیں، تو آپ کی یہ پیمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے اور اس کا پرنٹ لازمی نکلوا لینا ہے کسی بھی اسٹیشنری شاپ سے۔ تو یہاں تک آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ سو یہاں پہ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پر چلتے ہیں۔ اب جو 1500 فیس آپ نے دی ہے، اس کے بعد 300 فیس آپ نے اور دینی ہوتی ہے۔ جو 300 فیس پہلے آپ نے دی ہے وہ آپ نے ریسیونگ کی فیس دی ہے ٹی سی ایس کو، اور 300 فیس آپ نے سینڈنگ کی دینی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس 1800 ٹوٹل ہو جاتے ہیں۔ تو
تو یہاں پہ اس کے بعد آپ اگر اسٹیشنری سے نہیں کرتے، خود کرتے ہیں آن لائن اپوائنٹمنٹ والا، وہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے، تو وہ بھی پیسے آپ کے یہاں پہ تھوڑے سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چلان بنانا ہوتا ہے TCS اپوائنٹمنٹ میں، اور اس کا بھی پرنٹ لازمی نکلوانا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو آپشنز دیے ہوتے ہیں اور آپ نے اس پر ٹک کر کے جو بھی آپ کا ڈگری یا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میتھڈ میں آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹ TCS کو دینے ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ID کارڈ کی فوٹو کاپی دینی ہے، فیڈرل بورڈ ویریفائڈ سرٹیفکیٹ ڈاکومنٹ دینا ہے جو کہ آپ نے فیڈرل بورڈ سے بنوایا ہوتا ہے، TCS کا چلان فارم دینا ہوتا ہے جو کہ آپ نے آن لائن اپوائنٹمنٹ سے بنایا ہوتا ہے، پیمنٹ ریسیپٹ جو کہ آپ نے پیمنٹ دی ہوتی ہے، اور اوریجنل سرٹیفکیٹ جس پر آپ نے ڈگری اٹیسٹ کروانی ہے، جو بھی آپ نے ڈگری یا سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کروانی ہے وہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس آپ نے TCS کو جا کے دینا ہے، یہ سارے ڈاکومنٹس۔ تو آپ کے ڈاکومنٹ جب پروسیڈ ہو جاتے ہیں TCS کی طرف سے، وہ آپ کو گھر پر 15 to 18 ڈیز میں ریسیو ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے سٹیپس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کی ڈگری اٹیسٹ ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔